ٹھیک ہے بچوں، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے پیڈیاٹرکس میں چیپٹر نمبر 12 میں کامن انفیکشن ان چلڈرن، مطلب بچوں میں کون کون سے انفیکشنز ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو انہیں ریسپیریٹری انفیکشن ہو سکتے ہیں اور دوسرے گیسٹرو انٹسٹائنل انفیکشن۔ شروع سے پڑھتے ہیں۔ چلڈرن فریکوینٹلی کاز انفیکشن ڈیو ٹو دیئر ڈیولپنگ امیون سسٹم۔ بچوں کو زیادہ انفیکشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا امیون سسٹم ابھی ڈیولپنگ فیز میں، ڈیولپ فیز پہ نہیں ہے۔ اور کامن النس اسپریڈ تھرو دا کانٹیکٹ ود جرمس فاؤنڈ ان ایئر، واٹر، فوڈ اور ان کلین ہینڈس۔ ٹو ٹائپس آف انفیکشن آف دا چلڈرن آر ریسپیریٹری اینڈ گیسٹرو انٹسٹائنل۔ ٹھیک ہے، تو بچوں کو النس کیسے ہو سکتی ہے؟ ہوا کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ ہوا کے ذریعے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ہوا میں بہت زیادہ وائرس اور بیکٹیریا ہو۔ اور واٹر کے تھرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے پانی جو بچہ پی رہا ہے وہ گندا ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر صاف طریقے سے فوڈ پریپیئر نہ کیا ہو اور ہینڈس کو اچھی طرح سے واش نہ کیا ہو، تب بھی بچوں میں کیا ہو سکتی ہے؟ بیماریاں کاز ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو سب میں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی ہم یہ صرف بچوں کے متعلق کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ان کو کون سا انفیکشن ہو سکتا ہے؟ ریسپیریٹری انفیکشن۔ ریسپیریٹری انفیکشن کیا تھا 9th کلاس میں؟ آپ نے پورا وہ ٹریک پڑھا تھا نا، چیپٹر نمبر 2 کے پیج نمبر 2 پہ ہی تھا بلکہ وہ۔ ریسپیریٹری سسٹم کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا تھا؟ نوز سے ہوتا ہوا تھروٹ تک، پھر وہ آپ کی ٹیوب تھی، اس کے بعد پھر لنگس پہ جا رہا تھا۔ اچھا، یہ ریسپیریٹری انفیکشنز دیکھتے ہیں، سچ ایز نوز، تھروٹ، ونڈ پائپ اینڈ لنگس۔ تو ریسپیریٹری انفیکشن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مطلب آپ بچے نے سانس لیا، وہ سانس کہاں تک گیا؟ سانس کی نالی سے لے کے سے ہوتا ہوا لنگس تک گیا۔ ٹھیک ہے، اور ہوا میں کیا تھے؟ کچھ جرمس تھے یا کوئی بیکٹیریاز وغیرہ تھے یا پھر کوئی سے وائرس تھے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ دیز انفیکشن کین بی کاز بائی وائرسز، بیکٹیریا اور مائکرو آرگنزمز۔ ٹھیک ہے، آر ویری کامن ان چلڈرن ڈیو ٹو دا ڈیولپنگ امیون سسٹم۔ مائکرو آرگنزم بھی کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے آرگنزم جنہیں ہم صرف مائکروسکوپ سے دیکھ سکیں، نیکڈ آئی سے وہ نہ نظر آئے، انہیں مائکروسکوپک آرگنزم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اسپریڈ کیسے ہوتے ہیں؟ کفنگ اور سنیزنگ سے، ٹچنگ کنٹامینیٹڈ سرفیس، کلوز کانٹیکٹ ود دا انفیکٹڈ انڈیویژول۔ جس طرح ایک بندے کو فار ایگزامپل کھانسی ہے، اس نے کفنگ کی ہے یا سنیزنگ کی ہے، اس کے جو تھوک کے جو ڈراپلٹس تھے وہ کہاں گئے؟ ہوا میں گئے۔ اور دوسرے بچے نے اگر سانس لیا تو وہ ڈراپلٹس ہوا سے کہاں سے چلے گئے؟ بچے کی نوز سے ہوتے ہوئے لنگس تک چلے گئے۔ اس سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹچنگ کنٹامینیٹڈ سرفیس، فار ایگزامپل یہ ٹیبل ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں بیکٹیریاز ہوں۔ میرے اندر تو امیونٹی ہے لیکن بچوں کے اندر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی مطلب اسی لیے کہتے ہیں بچوں کی ہر چیز کو، حتیٰ کہ جو فیڈرز ہوتے ہیں بچوں کے، وہ بھی مائیں کافی دفعہ انہیں واش کرتی ہیں ابلے ہوئے پانی میں، تاکہ اچھی طرح جرمس دور ہو جائیں۔ اچھا، کلوز کانٹیکٹ ود این انفیکٹڈ انڈیویژول۔ اگر ایک بندے کو سمجھو بخار ہے، بخار تو نہیں، فار ایگزامپل ایک بندے کو فلو ہے، اچھا اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ وائرس ہوتے ہیں، وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے بندے میں ٹریول کر سکیں یا ٹرانسفر ہو سکیں۔ فار ایگزامپل کرونا وائرس تھا، ہم وائرس سے بچتے ہیں، بیکٹیریا سے نہیں بچتے۔ اچھا، ایگزامپلز میں آ جاتی ہے کامن کولڈ یا جسے ٹھنڈ لگنا کہتے ہیں، نمونیا یا برونکائٹس یا پھر نزلہ زکام وغیرہ۔ اس کے سمٹمز کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کو یہ بیماری ہے؟ وہ کفنگ کرے گا، مطلب کہ چھینکے گا، اس کا گلا خراب ہوگا، اسے فیور ہوگا، ناک بند ہوگی اور سانس لینے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، ریسٹ کریں، وارم فلوئڈس لیں، فیور کنٹرول اینڈ اینٹی بایوٹکس فار بیکٹیریل انفیکشن۔ سم انفیکشنز لائک فلو کین بی پریونٹڈ بائی ویکسینیشن۔ اچھا، جو اس 3 طرح کے انہوں نے بولا تھا نا، وائرس سے ہو سکتا ہے، بیکٹیریا سے اور مائکرو آرگنزم سے۔ جو وائرس کو ہم کبھی بھی، ابھی پاکستان میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ وائرس کو ٹریٹ کیا جائے، وائرس کو ہمیشہ ویکسینیشن سے ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، وائرس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں بنی۔ فار ایگزامپل ایک بندے کو فلو ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم اسے یہ ڈوز دیتے ہیں تو اس کا وائرس ٹھیک ہو جائے گا،
گا, وائرس کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. ہم اسے ویکسینیشن دیتے ہیں, اور ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ اگر دوائی لینے جا رہے ہو تو وہ آپ کو میڈیسنز جو دے گا وہ طاقت کی ہیں جو اس سے لڑ سکے, لیکن اس وائرس کو کل نہیں کر سکتی. لیکن بیکٹیریا ہے ایسا, اس کے لیے اینٹی بیکٹیریل میڈیسنز ہوئی ہیں ایجاد. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا آپ کا ریسپیریٹری انفیکشن. پھر گیسٹرو انٹسٹائنل انفیکشن کیا, آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے, پیج نمبر 48 اور 49. اچھا, گیسٹرو انٹسٹائنل انفیکشن are illness that affect the stomach, intestine or digestive tract. They are commonly caused by viruses, bacteria or parasites that enter the body through the contaminated food and poor hygiene. Parasites کیا ہوتے ہیں؟ Parasites ایسے چھوٹے organisms ہوتے ہیں, سم ٹائمز ویزیبل ہوتے ہیں, سم ٹائمز ویزیبل نہیں ہوتے. ویزیبل فار ایگزامپل ٹیپ ورم ہے, وہ آپ کی اگر باڈی کے اندر چلا گیا ہے نا, جب گیا تھا تو بہت چھوٹا تھا, لیکن اگر آپ لوگ نیٹ سے بھی نکال کے دیکھو گے جب باڈی کے باہر آتا ہے, کافی ڈاکٹرس نے بھی دکھایا وہ لمبے سے کئی فیٹ تک ہوتے ہیں. پیراسائٹ ایسے آرگنزم ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں جاتے ہیں, آپ کی باڈی میں رہتے ہیں اور آپ ہی کو ہارم بھی کرتے ہیں. ان آرگنزم کو کہتے ہیں کہ یہ پیراسائٹ ہے. فار ایگزامپل لائسیز ہوگی جنہیں جوئیں بولتے ہیں, وہ آپ ہی کے سر میں رہیں گی, وہیں سے بلڈ چوسیں گی اور آپ ہی کو نقصان دیں گی. انہیں کیا بولتے ہیں؟ پیراسائٹس. تو یہ انفیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس کس کو افیکٹ کرے گا؟ آپ کے معدے کو ڈسٹرب کرے گا, انٹسٹائن کو, ڈائجسٹیو ٹریکٹ کو. جس میں ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں. اب کیڑے کیا کرتے ہیں؟ وہی انہیں پیراسائٹس بولتے ہیں. کیڑے کیا کریں گے؟ بچہ جو فوڈ کھاتا جائے گا نا وہ باڈی پہ مطلب بچے کو اتنا صحت مند نہیں کرنے دیں گے. پیراسائٹس کو خود فیڈ کرتے رہیں گے اس فوڈ سے, خود بڑے ہوتے رہیں گے. ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا؟ بچہ خود ویک ہوتا جائے گا اور پیراسائٹس بڑے ہوتے جائیں گے. دیز انفیکشن آر اسپیشلی ڈینجرس فار ینگ چلڈرن ایز دے کین لیڈ ٹو ڈی ہائیڈریشن اور میل نیوٹریشن اف ناٹ ٹریٹڈ پراپرلی. پیراسائٹس یا یہ انفیکشنز کیا کر سکتے ہیں؟ بیکٹیریا اور وائرسز یہ میل نیوٹریشن کر سکتے ہیں. میل نیوٹریشن یہی ہوتا ہے, میل نیوٹریشن ہوتا ہے کسی بھی آرگنزم کو یا بچے کو صحیح سے نیوٹریشن جب نہ ملے تو وہ کمزور رہ جاتا ہے, گروتھ بھی اس کی نہیں ہوتی, وہ ویک بھی ہوتا جاتا ہے. اور ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں پانی کی کمی ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ وائرسز, بیکٹیریا اور پیراسائٹس کیا کرتے ہیں؟ ڈی ہائیڈریشن کر سکتے ہیں, میل نیوٹریشن کر سکتے ہیں. اور یہ کہاں سے مطلب آپ کی باڈی میں کیسے ہی اندر انٹر ہوتے ہیں؟ کنٹامینیٹڈ فوڈ ہے. کنٹامینیٹڈ فوڈ کا مطلب ہے گندا فوڈ. فار ایگزامپل آپ نے باہر ریڑھیوں سے کھایا, سموسے, جلیبیاں, جو بھی, اس کے ہاتھ صاف نہیں تھے, اس کے برتن صاف نہیں تھے. یا فوڈ ہے آج کل جس طرح کہتے ہیں فلٹر کا پانی پیو, فلٹر کا نہیں پینا تو پھر ابال کے پیو. یا پھر پور ہائیجین, آپ کے ہاتھ صاف نہیں تھے, اب میں نے اپنے ہاتھوں کو یہاں پہ رب کیا, ٹھیک ہے, اب میرے ہاتھ گندے ہو گئے, مجھے چاہیے نا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھونا, ورنہ پھر بیکٹیریاز تو جائیں گے. کامن کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایٹنگ ان کلین اور انڈر کوک فوڈ, ڈرنکنگ کنٹامینیٹڈ واٹر, پور ہینڈ ہائیجین آفٹر یوزنگ دا ٹوائلٹ, ڈرٹی فیڈنگ بوٹلس اور انسٹاف. اچھا, اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟